بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہند کو عامل میں خوش آمدید۔ کسی عامل سے زبردستی کام لینے کا طریقہ۔ اب یہاں پہ بہت زبردست موضوع ہے کہ یہ کون سا نیا موضوع ہے، کسی عامل سے زبردستی کام لینے کا طریقہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اور آپ کو سمجھانا مقصود یہ ہے، آیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ فلاں عامل اچھا ہے مگر وہ کام کسی شخص کا بھی نہیں کرتا ہے۔ ہزاروں دنیا میں ایسے عامل ہیں جو کہ 100% اپنے عمل میں پرفیکٹ ہیں مگر وہ کسی شخص کا کام نہیں کرتے ہیں، کسی شخص کا وہ کام نہیں کرتے ہیں، مگر آپ کہتے ہیں کہ یہ فلاں شخص ہے، یہ اگر میرا کام کرے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میں جس کام کے لیے اس سے تجویزات لکھاؤں گا وہ 100% درست ہوں گے اور میرا کام ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ کسی عمل سے زبردستی کام لینے کا طریقہ جو بیان ہو رہا ہے، یہ ایک عمل جب کہ بتا دیا گیا آپ کو، اب آپ اس سے کیسے زبردستی کام لیں گے، یہ ذرا وہ آپ کی بات مانے، آپ کا سارا کام کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ بالکل ممکن ہے، ناممکن والی بات نہیں ہے۔ 100 میں سے 80 عامل ایسے ہیں جو کہ کام کرتے ہیں مگر ان کا صحیح جگہ پہ نشانہ لگتا نہیں ہے۔ 20% عامل ایسے ہیں جو کہ منہ سے کہہ بھی دیں ان کا کام ہو جاتا ہے، سائلی سوال والے کا، مگر وہ عامل ہر کسی کا کام نہیں کرتے، گریز کرتے ہیں ہر کسی کا کام کرنے سے۔ تو یہاں پہ جب ہمیں پتہ چل گیا فلاں عامل 100% کامل ہے اور اس سے کیسے ہم کام لیں، جب ہم اس کے پاس جاتے ہیں وہ ہماری بات نہیں مانتا ہے، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ جو نقش مبارک آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ لیں، اس سے آپ نے فوٹو کاپی کروا لینا ہے۔ جب آپ نے نقش مبارک کو فوٹو کاپی کروا لیا، فوٹو کاپی کروانے کے بعد یا پھر لکھنے کے بعد پیچھے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھیں اور نیچے لکھیں اپنے مقصد میں کہ فلاں عامل ہے، اس کی والدہ کا نام نہیں لکھنا، فلاں عامل ہے، میں اس کے پاس اس کام کے لیے جا رہا ہوں، وہ آگے سے ہاں کر دے اور میرا کام وہ کر دے۔ بس آپ نے یہ مقصد تحریر کرنا ہے۔ اب یہ آپ کا مقصد تحریر ہو گیا۔ اب آپ سوچیں گے کس وقت اس کو لکھیں نقش کو یا کس وقت فوٹو کاپی کروائیں، تو اس کو آپ نے مریخ کی ساتھ میں یا تو آپ اس کو لکھ لیں یا کسی بھی وقت فوٹو کاپی کروا لیں۔ آپ کا یہ کام کلیئر ہو گیا۔ اب آپ نے جو کام کرنے والا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کام کرنے والا یہ ہے کہ آپ نے میٹھی چیز، جیسے آپ نے یہ نقش لکھوا لیا، اوپر نام لکھ لیا، اس کے اوپر خوشبو لگا لی، دائیں بازو کے اوپر یا بائیں بازو کے اوپر کالے کپڑے میں لپیٹ کے یا تو پہن لیا، یا تو پھر بنوا کے موچی سے آپ نے بنا کے دائیں یا بائیں بازو کے اوپر آپ نے پہن لیا۔ اب آپ کا کام ختم۔ میٹھی چیز 1.25 کلو لائیں، گھر میں دعا کریں اور کسی بچوں میں تقسیم کر دیں۔ اب یہ آپ کا دوسرا عمل بھی ہو گیا۔ اب تیسرا عمل یہ ہے جو کہ خاص عمل ہے، جب ہم کسی عامل کی نیت سے فلاں عامل ہمارا کام کر دے تو یہ ہم نے دن کو گوشت صدقہ بھی کر دیا، تو یہاں پہ میٹھی چیز بھی آپ دے سکتے ہیں۔ جو استاد رکھتے ہیں وہ 1.25 کلو گوشت دے دیں، جو نہیں رکھتے وہ 1.25 کلو میٹھی چیز گھر میں بنا کے دیکھ سکتے ہیں، باہر سے بھی لا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ آپ کا کام ہو گیا۔ اب آپ نے اسی دن عامل کے پاس نہیں جانا، اس عامل کے پاس دوسرے دن جانا۔ رات کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سونے سے پہلے وضو بنا لینے اور اپنے بیڈ کے اوپر بیٹھ کر یا حضور پاک پڑھیں، 19 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور 11 دفعہ یہ جو عظمت آپ کے اسکرین کے سامنے لکھی ہوئی ہے یہ آپ پڑھیں۔ جہاں پہ مقصد لکھا ہے وہاں پہ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، آگے مقصد بولیں، فلاں عامل ہمارا یہ کام کر دے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ یہ جو موکلات اور جنات ہیں نا، یہ اس عامل کو مجبور کریں گے کہ وہ آپ کا کام کرے۔ اب آپ سوچتے ہیں ہم یہ عظمت پڑھ خود بھی تو اپنا کام کر سکتے ہیں، مگر نہیں، کیونکہ اپنے آپ کو یقین ہونا ناممکن ہوتا ہے۔ کبھی ہم سوچتے ہیں یہ ہم کام خود کریں گے، کیا پتہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، فلاں کام ہمارا استاد یا پیر و مرشد یا فلاں شخص ہمارا کام کرے تو ہو جائے گا۔ اب آپ نے یا دفعہ یہ عظمت پڑھنی ہے، پھر یا حدود پاک پڑھنا ہے اور اس نقش کے اوپر دم کر دینا ہے جو اپنے بازو پہ بند ہے۔ آپ صبح اٹھ کے اللہ کے حکم سے اس عامل کے پاس آپ چلے جائیں گے۔ جب آپ جائیں گے عامل کے پاس تو سب سے جو بڑا راز ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، چاہے وہ عامل 5 منٹ کی مسافت پہ ہے، گھنٹوں کی مسافت پہ ہے یا دنوں کی مسافت پہ ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب تک آپ اس عامل کے پاس نہیں پہنچتے ہیں آپ کا وضو ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں پہ آپ کہیں گے وضو 1 گھنٹہ رہ سکتا ہے، 2 گھنٹہ رہ سکتا ہے، تو آپ کا جہاں تک عامل کے پاس جاتے ہیں وضو رہنا ضروری ہے۔ جو احباب وضو میں نہیں رہ سکتے، کسی بیماری میں مبتلا ہیں، تو جب تک عامل کے پاس نہیں جاتے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ نے پڑھتے جانا ہے اس عامل کے پاس۔ اللہ کے حکم سے جب آپ اس عامل کے پاس جائیں گے وہ آپ کی بات بھی مانے گا
اور جس کام کے لیے آپ اسے کہیں گے وہ کام آپ کو کر کے دے گا، اور انشاءاللہ آپ یہ جو نقش ہے پھر جب کام کر کے عامل دے دے آپ کو تو یہ نقش پھر آپ نے گھر آ کے اتار دینا ہے، کیونکہ عامل کے بتائے ہوئے نقش آپ استعمال کریں گے، اس نقش کو آپ نے اتار دینا ہے۔ کیوں؟ یہ صرف اور صرف عامل کو رضامند کرنے کے لیے ہم نے یہ نقش مبارک لکھا ہوا ہے۔ آپ اس کو اتاریں گے، اس کو کھولیں گے، اس کو 1.25 کلو دودھ 1.25 کلو پانی میں ڈالیں گے، ڈالنے کے بعد تو کرسی شریف ایک دفعہ چاروں کل ایک بار پڑھ کے آپ نے اس دودھ کے اوپر دم کرنا ہے اور نقش بیچ میں آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ 1.25 گھنٹے تک گھر میں پڑا رہے دودھ جو پانی مکس کچی کیا تھا وہ بھی اور نقش بھی کسی صاف جگہ چھت پہ ڈال دیں، نقش بیچ میں سے نکال دیں، پانی اور جو دودھ مکس کیا تھا وہ کہیں چھت پہ یا صاف جگہ کہیں مٹی کے اندر گرا دیں۔ اب یہ جو نقش ہوتے ہیں آپ احباب کا بہت سارا یہ سوال ہے کیا ہے کہ جو ہمارے نقش ہوتے ہیں جب ہم استعمال کر دیں ہمارا کام ہو گیا یا نہیں ہوا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کا بہترین طریقہ ہے 1.25 کلو دودھ 1.25 کلو پانی ڈال کے اس کو نقش کو 1.25 کلو رکھ دیں بیچ میں 1.25 گھنٹے کے لیے، اس نقش بیچ میں سے نکال دیں، دودھ اور پانی کا چیز جو بنی ہے اس کو صاف جگہ گرا دیں۔ اب جو نقش آپ کے ہاتھ میں ہے اس سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ یا تو اسلامی باکس ہر مسجد کے باہر لگے ہوئے وہاں آپ اس میں ڈال دیں، نہیں تو کسی قبرستان میں کسی جگہ صاف جگہ جا کے زمین میں دفن کر کے درخت کے نیچے آ جائے۔ قبرستان میں درخت کے نیچے دفن کرنا ہے، ورنہ پانی آپ کے پاس ہے کس کپڑے میں لپیٹ کر بھاری پتھر کے ساتھ پانی کے اندر پھینک دیں، آپ کا نقش ختم ہو جائے گا۔ یہ طریقہ مکمل کسی عامل سے زبردستی کام لینے کا جو طریقہ ہے وہ آپ کو بتایا گیا ہے۔ پھر بھی کسی احباب کو سمجھ نہیں آتی ہے تو واٹس ایپ نمبر دیے ہوتے ہیں، آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ پہلی بات ہے تمام تفصیلات جو کہ آپ کے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں وہ بتا دیے جاتے ہیں۔ ہندکو عامل پہ جو بھی عمل لگایا جا رہا ہے یا لگا چکے ہیں اللہ کے حکم سے انشاءاللہ وہ کسی کتاب سے اور کسی ایسی جگہ سے جہاں آپ کہیں یوٹیوب فلاں سے اٹھائے ہوئے ہیں تو ہم کسی کے عمل اٹھا کے نہیں لگاتے ہیں۔ جب کتاب کا حوالہ دیا جائے گا فلاں کتاب کے اندر یہ چیز موجود ہے تو آپ کو بتا دیا جائے گا، ورنہ تمام تر عملیات جتنے بھی ہیں استاد محترم سے عنایت کردہ یہ سارے عملیات ہیں جو آپ کی طرف رسال کرتے ہیں تاکہ آپ احباب ان میں سے 100% فائدہ اٹھائیں۔ یہ وہ عملیات ہیں جو پرانے بزرگوں کی لکھی ہوتی ہیں، آپ پھر جب ان کو کسی اور یوٹیوب پہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سبجیکٹ کسی اور یوٹیوب پہ ہے، جب آپ کو نہیں ملتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی ہندکو عامل کا یہ جو عمل ہے یہ نایاب عمل ہے، کیونکہ یہ کسی جگہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ یہ جب آپ حوالہ مانگتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو حوالہ بھی دے دیا جاتا ہے بیچ میں، چاہے کتاب کا ہو چاہے استاد محترم سے چیزیں عنایت ہوں، تاکہ آپ احباب کی جو ذہنی پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے۔ انشاءاللہ ہماری طرف سے تمام احباب کو اس عمل کی اجازت ہے، آپ کریں اور 100% آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہمارے ہندکو عامل پلیٹ فارم کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں، ساتھ گھنٹی کا بٹن ہے اسے پریس کر دیں تاکہ نئے آنے والے تمام تر ویڈیو آپ کی نظر ہوتی رہیں۔ ہماری عملیاتی کلاسیں شروع ہیں، کوئی احباب اگر عملیات کے شوقین ہیں اور گروپ میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں وہ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے۔ خدا حافظ۔